السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ ناظرین، کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ہے مگر سب نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ 2019 4 اگست کو پورے کشمیر کو ایک جیل کی شکل دے دی گئی انڈیا اور انڈیا کی افواج نے، اور یہ 20 گیا اور اب یہ 21 آ گیا، تقریباً 2 سال ہو جائیں گے اگست کی 4 تاریخ کو۔ جی 2 سال 24 مہینے ہو جائیں گے، پورے کشمیر کو ایک جیل کی جو ہے شکل دے دی گئی، یعنی کہ ہر ایک کو اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، اس کی گلی میں یا اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دی گئی۔ جیل سے بھی بدترین حالات پیدا کر دیے گئے۔ عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں اس بات کو اٹھایا تھا، 2019 کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس میں، اور پھر 2020 میں جو ورچوئل ہوئی میٹنگ ان کی، اس میں بھی، مگر ہم نے تو نتائج دیکھنے ہیں کہ اس بات کے کیا نتائج نکلے۔ ہر روز، اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن نہتے اور معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے ان کو کشمیر میں، اور یہ ایک کہہ لے کہ نارمل روٹین کا حصہ بن گئی۔ اب تو کہہ لے کہ فیلنگز ہی لوگوں کی نم ہو گئیں، اور یہ اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں ناظرین کہ پہلے کبھی آج سے 25 سال پیچھے یا 30 سال پیچھے چلے جائیں، اگر آپ کی اتنی عمر ہے یا وہ لوگ جو اس وقت ہوش و حواس میں تھے 30-35 سال پہلے، اس وقت کیا تھا کہ فیلنگز تھی، احساسات تھے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے۔ آج ہمارے اپنے زندگی میں اتنے مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں، یا ہم نے خود ہی بڑھا لیے ہیں، یا ان میں ہم اتنے کہہ لیں کہ دب چکے ہیں، دھنس چکے ہیں کہ ہماری جو فیلنگز ہیں وہ نم ہو گئی ہیں۔ ہمیں اب کوئی کسی قسم کی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا یہی حال ہے، میں کہتا ہوں کہ موسٹ آف اس، اس میں یہ کہہ لیں کہ مور دین 70% لوگ جو ہیں ان کا یہی شمار۔ دیکھیں، میں اپنی بات کو اس چیز سے سپورٹ کروں گا کہ اس جو ایشو ہے کشمیر والا ایشو، اس کے اوپر ابھی تک عوام میں، سوشل میڈیا پہ، یا وہی عوام، ہماری پاکستانی مسلمان عوام، مسلمان قوم، کیا کتنی مرتبہ جہاں پہ بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے ہمارے وزراء کی یا پرائم منسٹر عمران خان کی، وہاں پہ کیوں نہیں اس سوال کو اٹھایا جاتا؟ وہاں پہ ہر قسم کے دوسرے سوالات کیے جا رہے ہیں، مگر مسئلہ کشمیر کے متعلق ہمیں، اگر ہمارے اندر اسی لیول کا جو کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو احساسات تھے ہمارے کشمیر کے متعلق، یا ہماری فیلنگز تھیں اپنے وہ مظلوم بھائیوں اور ان بچوں، ان عورتوں، ان بہنوں کی کے متعلق جو کشمیر میں بیچارے شہید کیے جا رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کے متعلق جو فیلنگز تھیں جیسے پہلے تھی، اگر وہی اب ہوتی تو ہم کیوں نہ اس کو ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، یا کم از کم جہاں پہ بھی پرائم منسٹر سے ہمیں سوال کرنے کا موقع ملتا، یا جہاں پہ بھی جو گورنمنٹ میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہو، چاہے چیف منسٹر آف بلوچستان ہو، چاہے چیف منسٹر آف سندھ ہو، چاہے چیف منسٹر آف KPK ہو، چاہے وہ کسی لیول پہ بھی، یعنی کہ گورنمنٹ لیول پہ جو کام کرنے والے، جو ٹی وی پہ آ کے بار بار بیانات دے رہے ہیں، ایک مختلف جو ہے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اور ان کے بیانات چاہے کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر ہیں، پروگرام چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر ہے، کسی بھی اور موضوع پہ ہے، اگر ہمارے اندر کشمیر یا کشمیریوں سے کے لیے کچھ احساسات ابھی بھی باقی ہیں، یا ابھی بھی ان کے متعلق ہمارے دلوں میں وہ فیلنگز یا وہ ریگارڈ وہ ابھی بھی ہے، تو ہم اس کو ہر جگہ پہ، چاہے وہ اس سے ریلیٹڈ پروگرام ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے یا ہو نہیں ہو رہا، پھر بھی ہم اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، چاہے وہ irrelevant کویسچن ہی کنسیڈر کیا جائے، چاہے اس کو وہ لوگ جواب دیں یا نہ دیں، کم از کم ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں یا اس کے ہاں سرخرو تو ہو جائیں، یا کم از کم اپنا تو ہمارا جو فرض ہے، جتنا کہ ہم کر سکتے تھے اس بارے میں، اتنا تو ہم کوشش اور کاوشوں میں شمار ہو جائیں، یا اتنا تو کر لیں کم از کم۔
دیکھیں میں کسی کو یہ نہیں مسلط نہیں کر رہا اس بارے میں، نہ ہی میں کسی کے اوپر یہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف اس چیز کو یا اس احساس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہم میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر اس چیز کا ہونا ضروری ہے یا ضروری تھا یا ہونا چاہیے، جس کی دیکھیں اس چیز کو جب آئے گا، اگست کی 4 تاریخ آئے گی یا اگست کا مہینہ ابھی شروع ہوگا یا شروع ہونے سے تھوڑا دیر پہلے کیا ہوگا کہ جی ہر بندہ کہے گا کہ جی سر آپ وہ کشمیر کے بارے میں بتائیں جی 2 سال ہونے کو آئے، ہر ٹی وی چینل جو ہے کہ جی 2nd اینیورسری ہے اس کی، یہ جو 2nd اینیورسری مین کہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے یا 2 سال مکمل ہونے کو آئے، اس چیز کو 2nd اینیورسری آف کشمیر کی جو جیل بنائے ہوئے ہیں انڈیا کی فورسز کو، اس کے اوپر پھر ہر بندہ پروگرام کر رہا ہوگا، اس سے پہلے کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا کہ جی اس کے متعلق کہیں ہر جگہ پہ بات اٹھائیں، ہر جگہ پہ سوال اٹھائیں، ایک اس کو ہر جگہ پہ کانورسیشن کا حصہ بنائیں، ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، ان لوگوں سے جن کے اوپر یہ قیامت برپا کی گئی ہے یا مسلسل ہر لمحہ ہر گھڑی وہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم ہر سال اگست کی 3 4 یا اگست کی 1 تاریخ سے لے کے اگست کی 13 14 تاریخ تک ہم وہ جو 2 ہفتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑے تھوڑے جو پوسٹ لگا کے اپڈیٹس کر کے یا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو چلا دیتے ہیں، جی یہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے حجت تمام کر دی، ٹھیک ہے، وہ جی میں نے پوسٹ لگا دی تھی، میں نے اس کو گروپ میں شیئر کر دیا تھا، میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کر دی تھی، یا ٹویٹر پہ اس قسم سے یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹویٹس تھیں میں نے ان سب کو لائک بھی کر دیا تھا، ان کے اوپر کمنٹس بھی دے دیے تھے، وہ جو 2 ہفتے اگست کی 1 تاریخ سے لے کے اگست 14 تاریخ تک، جو اگست کی 14 تاریخ تک یعنی کہ 2 ویکس آف ٹائم، جو 14 دن۔ تو ناظرین کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر علی کا کوشچن ہے آپ لوگوں سے، اسٹریٹ فارورڈ، اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں نا کراس کوشچن چلیں کہہ لیں یا اسٹریٹ کوشچن کہہ لیں، کیا اس طرح کرنے سے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ کیا اس طرح کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل بہلانے کے لیے ایک بہانہ اچھا ہے غالب، تو کیا بس یہ ایک اپنے آپ کو بہلانے والے کے بہانے ہی ہے نا کہ جی میں نے اپنا اسٹیٹس لگا دیا تھا اگست کی 1 تاریخ کو، میں نے اسٹیٹس لگا دیا تھا کشمیر کے متعلق، کیا اسٹیٹس لگانے سے ہی آپ بری ذمہ ہو گئے اپنے فرائض سے، اپنی ڈیوٹیز سے، یا اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہی اس کا مسئلہ حل کریں گے، یا جو ہمارے جتنے بھی جو لیڈرز ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ سب ان کا ہی فرض ہے؟ عوام ہونے کی حیثیت سے ہم پہ کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، صرف سٹیٹس لگا دینے سے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر دینے سے یا فیس بک پہ کچھ کمنٹس دے دینے سے یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے انسٹاگرام پہ جو کر دیا اسی میں ہی ہم نے اپنے تمام جو فرائض ادا کر دیے؟ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو آئی وش یو ویری گڈ لک۔ میں ہوں ڈاکٹر علی، پاکستان، پائند آباد، کشمیر کی عوام اور ان کے جتنے بھی شہداء ہیں سب کو میرا سلام ڈاکٹر علی کا۔ پاکستان کی افواج، پائند آباد۔